کسی بھی شخص کو اتنی قربت دربار مصطفیٰ میں حاصل نہیں ہوئی جتنی کہ قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور پھر آپ کے اندر محبت رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول، الفت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جذبہ غیرت ایمانی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور آج کے جمعۃ المبارک کے ان بابرکت لمحات میں آج میں آپ کے سامنے صرف سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو غیرت ایمانی تھی، صدیق اکبر کی غیرت ایمانی، آج کے جمعہ المبارک میں صرف اس وقت گفتگو کروں گا، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المجادلہ کی آخری آیت بینہ یعنی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ اس آیت بینہ کے اگر آپ صرف ترجمے پر اور اس کی مختصر تفسیر پر بھی ہی گفتگو آپ تھوڑی سی اگر توجہ فرما لیں تو اس آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز ایسے شخص کو نہیں پاؤ گے، یعنی تمہیں ہرگز ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت پر، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ یعنی کبھی تم کوئی صاحب ایمان شخص ایسا نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف سے دشمنی کرے، دوستی رکھے۔ یعنی کوئی صاحب ایمان شخص جو ہے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا۔ آج ہماری دوستیاں کفاروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آج ہمارے دوستیاں، ہماری محبتیں ان لوگوں کے ساتھ قائم ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی بھی وہ شخص جو اللہ، اس کے رسول اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو اللہ کے رسول اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے شخص کے ساتھ دوستی رکھتا ہو۔ یعنی تمہاری دوستی اس شخص کے ساتھ ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والا ہے، قیامت کو ماننے والا ہے، جو صاحب ایمان ہے۔ تمہاری دوستیاں صاحب ایمان لوگوں سے ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی کنبے والے بھی ہوں، ان کا باپ ہو، بھائی ہو، کنبے والا ہو، خاندان والا ہو، برادری والا ہو، ہمسایہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو اللہ کا دوست کبھی ان سے تعلق نہیں رکھے گا، کبھی ان سے دوستی نہیں رکھے گا۔ اور پھر میرا رب فرماتا ہے جو بندہ یہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کو انعام کیا دیتا ہوں، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیتا ہوں، ایمان ان کے دلوں کے اوپر نقش ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت بینہ کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ابو قحافہ، یہ کافر تھا، یہ دائرہ ایمان میں نہیں داخل ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور آپ کے باپ ابو قحافہ نے فتح مکہ والے دن آپ کے باپ نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ کافر تھا آپ کا باپ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بگئے اپنے باپ کو دین کی دعوت دیتے رہتے۔ ایک دن ابو قحافہ غصے میں آیا اور اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند نازیبا الفاظ کہے۔ جب اس نے یہ کہے تو پھر غیرت صدیقی برداشت نہ کر سکی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اپنا سارا کچھ اپنے محبوب کی جان پہ، حضور کے نام پہ قربان کر دیا، غیرت ایمانی برداشت نہ کر سکی، غیرت صدیقی برداشت نہ کر سکی، اور ابھی تک گستاخ رسول کے بارے میں کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ کسی شخص کے ذہن میں یہ آ جائے حضرت صدیق اکبر نے اپنے باپ کو مارا کیوں نہیں، خدا کی عزت کی قسم اگر یہ حکم نازل ہوا ہوتا تو صدیق اکبر اپنے باپ کا بھی سر تن سے جدا کر دیتے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے اپنے باپ کو دھکا مارا، وہ زمین پر گر پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ساری بات سنا دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے ایسا کیا ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا تو نے واقعی ایسا کیا ہے؟ عرض کی اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم آئے اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ جب جناب صدیق اکبر نے یہ کہا اس وقت اللہ نے قرآن کی اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم ہرگز کوئی ایسا شخص نہیں پاؤ گے جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور قیامت پر کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور پھر وہ اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی رکھتا ہو۔ اگر دشمن مصطفیٰ ہے، دشمن خدا ہے، صاحب ایمان کبھی ان سے دوستی نہیں رکھے گا۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر سامنے اس کا باپ بھی کیوں نہ کھڑا ہو، أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، یا اس کا بیٹا بھی کیوں نہ کھڑا ہو،
او اخوانہم، یا اس کا بھائی بھی کیوں نہ کھڑا ہو، او عشیرتہم، یا اس کا پورا خاندان بھی کیوں نہ کھڑا ہو، وہ اکیلا شخص حضور کی عظمت کے لیے اپنے نبی کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو انعام کیا عطا فرمایا، رب نے سند جاری فرما دی، رب نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے صدیق اکبر کے دل پہ ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ ایمان صدیق اکبر کے دل پہ نقش ہو گیا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے، جن کے ایمان کی سند اللہ کا قرآن دے رہا ہے، رب کے قرآن کی آیتیں دے رہی ہیں، ارے تیرے اور میرے ایمان میں تو شک ہے، صدیق اکبر کے ایمان میں شک ہی نہیں ہے۔ اور خیر ایک بشارت نہیں ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ روح سے مراد روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، پھر جبریل امین ان کی مدد کرتا ہے، یہ دوسرا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام ہے۔ اور تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، فرمایا جن کے نیچے ہمیشہ کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا انعام رضی اللہ عنہم، چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ کن سے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور پانچواں انعام فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ بھی راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی اللہ کا گروہ ہے، یہی اللہ والے ہیں۔ تم ڈھونڈ رہے ہو اللہ والے ڈھونڈ رہے ہو، اگر اللہ والے ڈھونڈنے آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ جاؤ۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا خبردار ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا یہی وہ اللہ کا گروہ ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دی ہے، اللہ نے آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جنہوں نے اگر سامنے باپ آیا حضور کی مخالفت کی تو صدیق اکبر نے باپ کو بھی تھپڑ مار دیا، یہ ہے غیرت ایمانی۔ اور پھر صدیق اکبر یہ تو خالی باپ ہے، ایک وقت وہ بھی تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ اوائل اسلام کا دور ہے، ابھی صرف 38 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، مسلمان انتہائی کمزوری کی حالت میں ہیں۔ اور دین کی تبلیغ کس طرح ہوتی تھی؟ چھپ چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور دار ارقم میں وہ پہلی دین اسلام کی یونیورسٹی ہے، دین اسلام کا وہ پہلا سکول، وہ پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی تھی، پہلا درس تھا، پہلا مکتب تھا، پہلی درسگاہ تھی جہاں پہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اسلام کے مجاہدوں کو تیار فرمایا تھا۔ دار ارقم، صحابہ کرام رات کو اندھیرے میں اکٹھے ہوتے تھے، یہاں پر آ کے اپنے آقا کا دیدار کرتے تھے۔ اور یہ وہ دور تھا جب دین کو چھپانے کا حکم تھا، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اس کو حکم تھا کہ تم نے اپنے ایمان کو زہر نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو زہر کرتا تھا پھر اس پر مصیبتوں کے اس کے اوپر پہاڑوں کو توڑ دیا جاتا تھا۔ آپ کے سامنے حضرت بلال کی زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت صہیب رومی کی زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت عمار بن یاسر کی زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت عمار بن یاسر کے پورے خاندان کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے، اپنی بات کو آپ طرف آتا ہوں۔ 38 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے اجازت دیں، آج میں حرم میں کھڑے ہو کر دین اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ ارے بات ذہن میں رکھنا،
دین اسلام کو جس کو سب سے پہلا خطیب حاصل ہونے کا اعزاز حاصل ہے، دین اسلام کا پہلا خطیب جس کو خطیب الاسلام کہا جاتا ہے، خطیب الاسلام، دین اسلام کا پہلا خطیب جس نے حرم میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے کافروں کے سامنے دین اسلام کی تقریر کی ہے، اس ہستی کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عرض کیا کہ مجھے اجازت عطا فرمائے میں کافروں کے جھرمٹ میں جا کر اللہ کے سچے دین کی تبلیغ کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ابھی حالات اجازت نہیں دیتے۔ غیرت صدیقی نے جوش مارا، عرض کیا کہ آپ کا فرمان سارا کو پہ، لیکن یہ میری غیرت نہیں برداشت کرتے، ہم کو کب ہم چھپ کر یہ کام کرتے رہیں گے؟ جب ہمارا دین بھی سچا ہے، جب ہمارا مذہب بھی سچا ہے، ہماری کتاب بھی سچی ہے، ہمارا نبی بھی سچا ہے، ہمارا خدا بھی سچا ہے، پھر جب سچے ہیں تو پھر ہمیں چوک میں کھڑے ہو کر بھی اعلان کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جاؤ پھر جا کے مکے کے کافروں کے درمیان اعلان کرو۔ جب حضور والا حضرت صدیق اکبر مکے کے کفار کے بڑے بڑے سرداران بیٹھے ہیں، جھرمٹ بیٹھا ہے، اور ایسے تھا جیسے کہ جس طرح بھونڈ میں وٹا مارنے والی بات تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ بس جملہ کہنا تھا، لوگ ٹوٹ پڑے، لوگوں کے ہاتھ میں جو آیا حضرت صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا۔ اگر اب تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرہ لو لہان ہو گیا، اتنے تھپڑ مارے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا منہ سویلنگ کی وجہ سے سوج گیا تھا، قریب تھا کہ آپ کی جان نکل جاتی۔ ایک شخص کہنے لگا تمہیں نہیں پتا یہ قبیلہ بنو تیم سے ہے، اگر اس کی جان نکل گئی تو قبیلہ بنو تیم والے تم سے قصاص لیں گے، اس کو چھوڑ دو۔ بے ہوشی کی حالت میں حضرت صدیق اکبر کو گھر میں لے گئے۔ آج ہم کہتے ہیں جی دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ہماری شادی آ جائے، ہماری شادی آ جائے نا جی اللہ نے پہلی دفعہ تے خوشی دیتی ہے، اور آج ہماری شادیوں میں جو دین مصطفیٰ کی شریعت کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ظلم یہاں تک ہو رہا تھا کہ ہماری بیٹیاں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ناچ رہی ہوتی ہیں اور ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ارے ہمارا دین تو وہ دین تھا، نہ سر پہ دوپٹے ہیں، ہمارا دین تو وہ دین تھا کہ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کئی مرتبہ یہ باتیں تو وہی ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ بات وہ اکثر جو بیان ہوتی ہے، جب حاتم طئی کی بیٹی میرے مصطفیٰ کے دربار میں آئی تھی، ننگے سار آئی تھی، تیرے اور میرے نبی نے کیا کیا تھا، میرے آقا نے کافر کی بیٹی کو بھی سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ آج ہماری غیرت مر گئی، آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتار کر آج پھر یہ کہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ مجھے بتاؤ ہمارے لیے کیا دین پہ چلنا مشکل ہے؟ ہم نے دین کے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ نہ ہم نے بچے قربان کیے، نہ ہم نے خاندان قربان کیا۔ ارے دین پہ چلنا تو اس وقت مشکل تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر میں لے گئے اور آپ کے قبیلے والوں نے حرم میں کھڑے ہو کر کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس کا قصاص لیں گے۔ سارے قبیلے کو لوگ حضرت صدیق اکبر کے گھر میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ دن کا واقعہ ہے۔ پھر شام کے وقت آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آنکھ کھولی نا تو آپ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ یہ جملہ توجہ سے سننا۔ آپ کی آنکھ کھلی نا تو آپ نے فرمایا کہ میرے یار کا کیا حال ہے، میرے یار کا کیا حال ہے۔
میرے آقا کا کیا حال ہے، مجھے میرے آقا کی خبر دو، مجھے میرے محبوب کا بتاؤ، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جب قبیلے والوں نے یہ سنا، انہوں نے کہا ابو بکر جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے، تجھے ہوش آیا پھر بھی اس کا نام لیتا ہے۔ ارے بے وقوفو تجھے کیا پتا، ارے بے وقوفو تجھے کیا پتا، جس نے یہ شراب پی لی ہے، جس نے عشق و مستی کی یہ شراب پی لی ہے، جس نے یہ محبت کا جام پیا ہے، ارے وہ جان بھی جاتی ہے لیکن مصطفیٰ کی محبت دل سے نہیں جا سکتی ہے۔ قبیلے والوں نے کہا، اٹھ کے ناراض ہو کر چلے گئے سارے قبیلے والے کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا تیرا بدلہ لیں گے اور تو ابھی بھی اس کا نام لیتا ہے۔ جب سارے چلے گئے تو آپ کی والدہ ام جمیل نے آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے کہا کہ امی جان جب تک اپنے نبی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا اس وقت دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ اب آپ کو پتا ہے ماں کافرہ ہے، ابھی ماں کی ممتا مجبور ہوتی ہے، کہنے لگی بیٹا میں کیسے پتہ چلوں کروں، تو آپ نے کہا کہ اس طرح کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جس کا نام بھی فاطمہ تھا، وہ بھی چھپ چھپا کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ ان سے خبر لو۔ آپ کی والدہ جب ان کے پاس جاتی ہیں تو ابھی حکم تھا کہ اسلام کو زہر نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں ابو بکر کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ حضرت عمر کی بہن اور آپ کی والدہ دونوں نے حضرت صدیق اکبر کو سہارا دیا، اور آقا کریم اس وقت دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ حضور صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا تھا۔ جا کر دروازہ کھڑکایا، جب دروازے کو کھولا تو جب سامنے میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرا حال کیا ہے، اور اب جو جملہ جو صدیق اکبر نے کہا وہ جملہ بھی دل کو توڑنے والا جملہ ہے۔ عرض کیا آقا آپ کو دیکھ کر ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، جب آپ سلامت ہیں آقا ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں، آقا ہمیں تو آپ کی جان فکر ہے، آقا آپ سلامت ہیں تو ہم بھی سلامت ہیں، آقا ہماری جان آپ کی جان سے ہے، ہماری خوشی آپ کی خوشی سے ہے، ہماری رضا آپ کی رضا سے ہے، آقا آپ سلامت رہیں، یہ غلام آپ کے نام پہ جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غیرت ایمانی اتنی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسی غیرت کا مظاہرہ کہ ایک مرتبہ آپ اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ کیا دیکھتی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اونچی آواز میں نبی سے گفتگو کر رہی تھی، اونچی آواز میں حضور سے گفتگو کیے رہتے، میاں بیوی ہے، معاملہ ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی آواز زیادہ اونچی ہو، یہ بھی پاسبل ہے۔ آقا کریم خاموش ہو کر بیٹھے تھے، حضور خاموش ہو کر بیٹھے تھے، ام المومنین اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھپڑ مارنے لگے، تھپڑ۔ کیوں؟ کہ میرے نبی کے سامنے تو اونچی آواز میں گفتگو کرتی ہے، ٹھیک ہے تو بیوی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دربار مصطفیٰ کا تو خیال کر، دربار مصطفیٰ کا تو خیال کر، ادب مصطفیٰ کا تو حیا کر۔ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اپنی بیٹی کو، اور قصور کوئی نہیں ہے حضور والا، یہ ام المومنین کوئی گستاخی نہیں کر رہی تھی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ خامند بیوی اگر معاملہ ہو جاتا ہے تو اجازت ہے، اور یہ بات اگر بیوی اگر خامند کے سامنے اگر اونچی بول بھی لیتی ہے تو شریعت میں یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بیوی کو سزا دی جائے گی، بس ذہن نشین فرما لینا۔ آقا کریم خاموش بیٹھے ہیں، جب تھپڑ مارنے لگے تو میرے آقا کریم نے روک دیا، ابو بکر ایسا نہ کرنا،
ایسا نہ کرنا، میری شریک حیات ہے، میری رفیق ہم سفر ہے، ایسا نہ کرنا۔ حضرت صدیق اکبر ناراض ہو کر چلے گئے۔ جب 2 دن کے بعد واپس آئے، پھر دیکھا کہ دونوں ام المومنین اور آقا کریم بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا اس خوشی میں مجھے بھی شریک فرما لیتے۔ آقا میں اس غم میں اس وقت تو شریک ہوا تھا، آپ مجھے بھی اس خوشی میں شریک کر دیتے، میں بھی اس کو دیکھ کے خوش۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تال تال، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں تجھے اپنی اس خوشی میں بھی شریک فرما لیتا ہوں۔ یہ تھی غیرت ایمانی، یہ ہے غیرت صدیقی کہ اگر باپ سامنے آیا تو اس کو بھی تھپڑ مار دیا حضور کی محبت کے لیے، ورنہ ویسے نہیں آئے۔ ویسے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی رقیق القلب تھے، اور غیرت ایمانی کتنی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو مدینہ پاک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اگر کسی نے زکوٰۃ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کر دیا، صدیق اکبر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ ابو بکر دین میں کسی چیز کی مخالفت کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ آپ کی غیرت۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر آقا کریم کے وصال کے بعد اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص نہ ہوتا تو مانعین زکوٰۃ انہوں نے سر اٹھا لیا تھا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے سر اٹھا لیا تھا، لوگ بغاوت پر شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی جنہوں نے آ کر صحابہ کرام کو بھی سنبھالا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ رو رہے تھے، صحابہ کی حالت غیر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار کو نکال لیا، آپ نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا نبی مر گیا ہے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے جا کے حضرت عمر فاروق کو جھنجھوڑا، اور آپ نے فرمایا عمر کیا تو نے قرآن کی آیت تو نہیں پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کا رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول ہے، افإن مات او قتلتم او قتلتم، اگر اللہ کا رسول اگر چلا گئے تو تم کیا کرو گے، اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا سن، نبی چلا گیا ہے، نبی کا دین اب بھی زندہ ہے۔ یہاں پر وہ لوگ جو نبی کو کہتے ہیں نبی مر گیا، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت عمر نے کہا نبی مر گیا، حضور والا ہم ان کو کہتے ہیں حضرت عمر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ حضور کی موت کے قائل ہیں، ہم بھی نبی کی وفات کے قائل ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا نبی اس جہان سے چلا گیا ہے، نبی کو موت آئی ہے، پر تیری موت میں اور نبی کی موت میں اور فرق ہے۔ یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے وہاں پر بھی غیرت صدیقی نے صحابہ کرام کو دین اسلام کے اوپر سٹینڈ ہونے کو کھڑا کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جنہوں نے آقا کریم کے ساتھ ایک ایسی نسبت قائم کی کہ میرے مصطفیٰ نے بھی قیامت تک صدیق اکبر سے نسبت کو قائم کیا۔ اللہ پاک میں صحابہ کی